بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آخری اشکال کہ جو براءت عقلیہ پر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اکثر والے قربتاً الی اللہ کی نیت کر سکتے ہیں اور عقل والے چونکہ اس میں واجب غیری ہونے کا امکان ہے کہ جس میں نیت قربت نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے عقل والے کیسے قربتاً الی اللہ کی نیت کریں گے؟ یہ اشکال آخری اشکال تھا۔ اس اشکال کے جواب میں کل ایک بات آپ کے سامنے عرض کی اور آخوند کے قربتاً الی اللہ کے معنی کرنے پر کہ قربتاً الی اللہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان بجا لانے کے لیے، اور دونوں کے محرک اور داعی چاہے اکثر میں ہو چاہے عقل میں ہو، دونوں سے پوچھے کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کہیں گے کہ بھئی اقیم الصلاۃ قرآن میں آ گیا ہے۔ بس دونوں کی قربتاً اللہ کی نیت تو وجود میں آ رہی ہے۔ کہاں ایسا ہے کہ اکثر میں قربتاً اللہ کی نیت ہو اور عقل میں قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو؟ دونوں میں قربتاً اللہ کی نیت ہے، محرک دونوں کا جو ہے اقیم الصلاۃ ہے۔ یہ جواب تھا کل کا۔ یعنی آج ایک نیا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن اس فرق کے باوجود کوئی بات نہیں، ایسے چھوٹے موٹے فرق پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سے دونوں کی قربتاً الی اللہ کی نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربتاً الی اللہ کی نیت اپنی جگہ پر اکثر والے میں جس طرح ہے، بالکل عقل والے میں بھی اسی طرح پکی نیت قربتاً اللہ ہے۔ ہاں، پیٹ میں جانے والی مثال جو ہے اگر آپ کے ذہن اذہان عالیہ میں آ رہی ہے تو دیکھیں کہ ہم اس میں عقل و اکثر ارتباطی کی مثال میں پڑھ رہے ہیں۔ 2 روٹی اور 1 روٹی عقل و اکثر استقلالی ہے، اس لیے وہ ہماری شاہد سے باہر ہے، کیونکہ 1 روٹی کھائے تو بھی روٹی کھائی جائے گی، دوسری روٹی نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ باطل نہیں ہوگا، نا اپنی جگہ برقرار ہے، استقلالی ہے نا۔ اس لیے ہماری شاہد مثال وہ ہے کہ جہاں پر عقل و اکثر ارتباطی ہے، ورنہ فقیر کی مثال بھی اس کو 9 روپے دیں یا 10 روپے دیں، 9 روپے تو اس کے پاس ہیں، وہ استقلالی کی مثال ہے۔ اس لیے ہم وہ استقلالی والی مثال سے ہٹ کر ارتباطی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے۔ بہرحال تقریب ذہن کے لیے مثال اچھی تھی۔ بہرحال تو آج جس نقطے کی طرف ہمیں جانا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرق آپ نے دیکھا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس فرق کے باوجود عقل و اکثر ارتباطی میں قربتاً الی اللہ کی نیت میں دونوں میں کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ دونوں برابر کے قربتاً الی اللہ کی نیت، محرک و داعیت وہی اقیم الصلاۃ ہے، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بس دونوں کا محرک و داعیت ایک ہے، اگرچہ کہ ایک فرق آج آپ کے سامنے عرض کریں گے، بلکہ یہ فرق اکثر اوقات گزرتا رہتا ہے۔ وہ فرق ہے انحلال و عدم انحلال کا، کہ اکثر والا جب انجام دے گا
تو انحلال قرار نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو تو پورا 10 جز قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دینا ہے سورہ کے ساتھ، اس میں تو انحلال کو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن جب عقل والا انجام دے گا اس وقت انجام دینے میں علم اجمالی انحلال ہوگا، اس لیے کہ مأمور بہ کے بارے میں اس مقدار میں کہ جو مولا کی طرف سے روشن ہے، وہ امر روشن گریبان گیر عقل والے کے ساتھ ہے۔ امر مولا اس کی نسبت سے کہ نوجوز گریبان گیر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اما وہ مقدار سورے کی کہ جو روشن نہیں ہے، گریبان گیر امر مولا میں نہیں ہے، ولو ان کے واقع میں وہ جز مأمور بہ کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ امر مولا نسبت بمقدار سورہ چونکہ روشن نہیں ہے، اس لیے وہ گریبان گیر نہیں ہے۔ اس جہت میں اختلاف ہے کہ اکثر والے میں اس کو انجام دینے کی صورت میں انحلال پیش نہیں آئے گا، عقل والے میں 9 جز انجام دینے کی صورت میں انحلال پیش آئے گا۔ اس جہت میں اختلاف تو ہو گیا نا۔ وَإِلَّا دراصل یہ مبنا کہ کون عقل کو ایجاد کرے گا، کون اکثر کو ایجاد کرے گا، دونوں کے ایجاد میں ہر ایک سے جب سوال کیا جائے کہ آپ نماز کس وجہ سے انجام دے رہے ہیں، آپ کا داعی و محرک نماز کیا ہے، تو ہر دو کا جواب ہوگا کہ مولا نے چونکہ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ کہا ہے، اس اقیموا الصلاۃ کے محرک و داعیت میں کوئی کسی کا فرق پیدا نہیں ہو رہا ہے، بس قربتاً اللہ کی نیت دونوں کے وجود میں آ رہی ہے، چاہے انحلال پیش آئے چاہے انحلال پیش نہ آئے۔ اس لیے السلام علیکم، اس لیے مسئلہ وجوب غیری توسل باب اجزاء میں کسی طرح پیش نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے کہ جو ہم مکرراً عرض کر چکے کہ داعیت امر
بسوء اجزا عین دعویت مرکب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو اللہ نے کہا سجدہ بھی کرو، اللہ نے کہا رکوع بھی کرو، اللہ نے کہا قیام بھی انجام دو، اللہ نے کہا تکبیرۃ الاحرام بھی انجام دو، اللہ نے کہا تشہد بھی انجام دو، دونوں ایک ہی ہے۔ داعیت مرکب و محرک بے مرکب عین داعیت اجزا ہے، عین محرکیت بے اجزا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرکب متحصل و نتیجہ اجزاء کے نتیجے میں آیا ہو، نہیں، اجزاء عین نماز ہے۔ ھذا المرکب عین ھذہ الاجزاء، نماز یعنی رکوع، سجود و تشہد و تسلیم و تکبیرۃ الاحرام و امثال ذالک۔ اور آغائے آخوند کا اشکال یہ تھا کہ بھائی اکثر میں قربتاً اللہ کی نیت وجود میں آتی ہے، عقل میں یہ نیت وجود میں نہیں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اشکال مبتنی ہے اس بات پر کہ مورد اجزاء کو وجوب غیری تسلیم کریں تا ان کے مستشکل اس بات کو ضمیمہ کرے کہ وجوب غیری توسلی اس میں مقربیت کی نیت کیسے وجود میں آئے گی۔ یہ اشکال موقوف ہے کہ پہلے وجوب غیری ثابت کرو، وجوب غیری ثابت نہیں ہو رہا ہے، نہیں، وہ تو جو ہے عین اجزاء نماز، عین اجزاء مقربیت کی نیت بھی آ رہی ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ نتیجے بحث سے چند روزہ جو اقل و اکثر ارتباطی میں براءت عقلیہ میں اشکالات و جوابات پڑھ رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ براءت عقلیہ اقل و اکثر ارتباطی میں جاری کرنے میں کوئی اشکال وارد نہیں ہے، سارے اشکالات کا جواب دے دیا ہم نے۔ اقل و اکثر ارتباطی میں براءت عقلیہ جاری ہو سکتا ہے۔ اما براءت شرعیہ، اب شروع کرتے ہیں براءت رفع ما لا یعلمون، پہلے کہتے ہیں قبح عقاب بلا بیان، اب شروع کریں رفع ما لا یعلمون، یعنی براءت شرعیہ۔ عقلی کے اعتبار سے ہم نے کہا جتنے اشکالات براءت عقلیہ پر وارد ہو رہے تھے اقل و اکثر ارتباطی میں، سب اشکالات کا جواب دے دیا۔ تو اب رہے گا کیا؟ براءت شرعیہ۔ دیکھتے ہیں کہ براءت شرعیہ جاری ہو سکتا ہے یا براءت شرعیہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں گفتگو، ہاں، فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے نتیجے میں قربت اللہ کی نیت بھی جو دعویت بھی وہی کی وہی ہے۔ دلیل ہو گئی تو کوئی ہو جان دے، کیا فرق پڑتا؟ فرق اس سے جو ہے مقربیت پر کوئی محرکیت پر کوئی فرق نہیں ہے، اور جو ہے نماز عین اجزاء کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دلیل کا مقصد آپ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، اس فرق کی وجہ سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے 9 اجزاء واجب غیری بن جائے گا، نہیں، 9 اجزاء واجب غیری نہیں بنتا ہے، وہ نماز عین اجزاء ہے، غیری جو ہے وہ کسی اور تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے، یہ خود نماز عین اجزاء ہے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ مطلب متوجہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دعویت بھی ایک ہے، نماز عین اجزاء ہے،
اور مقربیت کی نیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی جو اشکال لازم نہیں آتا. آپ نے غیری بنایا تھا اس لیے اشکال لازم آ رہا تھا، ہم غیری بننے ہی نہیں دے رہے اس کو. ہاں آئیے اب براءت شرعیہ میں گفتگو کو آغاز کریں گے. براءت شرعیہ میں رفع ما لا یعلمون کی طرح اور بھی احادیث موجود ہے، وہ جو براءت کے باب میں رسائل مکاسب کفایہ میں گزر چکی ہیں. لیکن ہم رفع ما لا یعلمون کا لفظ استعمال کریں گے نا براءت شرعیہ، کہ جو دلیل براءت شرعیہ ہے. آیا براءت شرعیہ جاری کریں گے یا نہیں؟ یہاں پر دو مبنا کی جہت سے گفتگو، سوال ہے، دو مبنا کی جہت سے گفتگو کی جائے گی. ایک مبنا وہ ہے کہ جو براءت عقلیہ کو جاری سمجھتے ہیں اور اشکالات کو رفع کیا. براءت عقلیہ کا لازمہ انحلال علم اجمالی تھا کہ جو در حقیقت ایک مبنا انحلال کی بنیاد پر وہ براءت عقلیہ جاری کرتے تھے. تو ہم رفع ما لا یعلمون جو براءت شرعیہ ہے اس میں سورہ مشکوک ہو جائے تو یہ ایک دوسری بحث ہے کہ آیا مبنا انحلال کی بنیاد پر رفع ما لا یعلمون جاری ہوگا یا نہیں. یہ تو وہاں تو جاری ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ براءت عقلیہ کو نہیں بھی مانتے تھے وہ براءت شرعیہ میں آ کے وہ بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں براءت شرعیہ تو جاری ہوگا. جو وہاں پر اشکالات کر رہے تھے اور وہاں پر نہیں مان رہے تھے براءت عقلیہ میں اقل و اکثر ارتباطی میں، براءت شرعیہ میں آ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں براءت شرعیہ جاری ہوگی. یہ اس نقطے کی طرف آج جو ہے گفتگو آنا ہے. مبنا عدم انحلال یعنی براءت عقلیہ پر اشکال، کیونکہ عدم انحلال والے جو ہے وہ اشکال کرتے تھے نا. جیسے مرحوم آخون انحلال کو مستلزم خلف مانتے تھے، انحلال کو اس سے بڑھ کر مستلزم محال مانتے تھے. دو اشکال آخون کے تھے. اس کے باوجود کہ وہ عدم انحلال کے قائل نہیں ہیں اور براءت شرعیہ میں جب آتے ہیں تو کیا اس براءت شرعیہ میں وہ جو براءت عقلیہ جاری نہیں کرتے تھے وہ بھی براءت شرعیہ جاری کریں گے نہیں؟ ہم تو انحلال کے قائل تھے براءت عقلیہ کے، تو براءت شرعیہ یہاں پر بطریق اولا جاری ہوگی. اس کا مطلب جزء مشکوک کے اندر وجوب ثابت نہیں ہے، شک بدوی ہے، اس لیے شک بدوی کی بنیاد پر اصل براءت جاری کریں گے. لیکن اصل براءت میں اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ پہلے علم اجمالی تھا کہ 9 جز ہے یا 10 جز، اور جب اس کو ہم انحلال کی شکل میں لے کر آ گئے تو انحلال کی شکل میں علم اجمالی کأنہ لم یکن، علم اجمالی گویا کہ تھا ہی نہیں. جیسے کہ
ہم اس سے بالا تر کہتے ہیں کہ واقعی مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی یہاں پر وجود ہی نہیں رکھتا تھا، وہ جو کچھ جو وجود رکھتا تھا وہ علم تفصیلی اور شک کے بدوی تھا، اور آپ ان دو کو جب ملائیں گے علم تفصیلی اور شک کے بدوی کو تو ظاہری شکل میں علم اجمالی پیدا ہوتا ہے، وإلا اصل میں تو علم تفصیلی اور شک کے بدوی ہے وہ، جس کو ظاہری شکل علم اجمالی بن جاتی، وإلا اگر واقعیت کو دیکھیں تو اصلاً ہم علم اجمالی رکھتے ہی نہیں ہیں، علم تفصیلی بوجوب عقل اور شک کے بدوی بوجوب اکثر ہے، یہ اصل مطلب ہے۔ اس مبنا کی بنیاد پر حدیث رفع سورہ جزء مشکوک میں ہر صورت میں یہاں پر جاری ہوگی، کیونکہ دو راہ اصل براءت شرعیہ جاری کرنے کی موجود ہیں۔ پہلی راہ یہ ہے کہ جس میں براءت شرعیہ جاری کریں گے اکثر کی نسبت سے، بعبارت دیگر براءت شرعیہ خود حکم تکلیفی میں جاری کریں گے، کہیں گے 10 جز نماز آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ 10 جزئی کا وجوب ہمارے لیے چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے 10 جزئی کا وجوب مشکوک ہے، لذا رفع ما لا یعلمون، اور کہیں گے 10 جزئی نماز کا وجوب نہیں آیا ہے۔ حدیث رفع 10 جزئی تکلیف کو ختم کر دیا کرتی ہے، اور یہ بہت واضح ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اس پر مناقشہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ 10 جزئی کو رد کر کے 9 جزئی ثابت کریں گے، اور اس کو آپ علم تفصیلی شک کے بدوی کہیں۔ طریقہ دوم اصل براءت شرعی کیا جاری کرنے کا وہ یہ ہے کہ اسی مبنا انحلال کی بنیاد پر کہ اگر ہم احکام وضعیہ کے لیے کہ جو بس کتاب استصحاب میں مفصل آئے گی قائل ہو جائیں کہ عامر و متکلم مستقیماً جزئیات کو بھی مأمور بہ قرار دے سکتا ہے، جزئیات کو مستقیماً بھی امر کر سکتا ہے، جعل کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے جعلت الصورۃ جزءا، میں نے صورت کو جزء نماز قرار دیا ہے۔ جزئیات ایک حکم وضعی ہے، مجعول متکلم کے لیے اور حاکم کے لیے یہ ہے کہ جزئیات کو جعل کرے۔ اگر اس مبنی جزئیت جعل کو مانے اس وقت حدیث رفع در رابطہ بحکم وضعی یہاں پر اس طرح جاری کریں گے، کہیں گے کہ حل المولا جعل الصورۃ جزءا ام لم یجعل الصورۃ جزءا، وجزئیت الصورۃ مما تکون غیر معلومۃ، جزئیات ہمارے لیے
ایک حکم وضعی تھا، وہ ہمارے لیے مشکوک ہے، اس جہت سے کہ جزئیات سورہ کے سلسلے میں کوئی بیان مولا کی جانب سے آیا نہیں۔ فیشملہ حدیث رفع، حدیث رفع اس سورہ مشکوک کو شامل ہے، حکم جعلی کو شامل ہے۔ بس حدیث رفع اس جگہ پر جزئیات کے مورد میں مشکوک ہونے کی سے جاری ہوگا، اور کہیں گے رفع ما لا یعلمون، یعنی جزئیت سورہ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ پہلے پورے مرکب میں کہ 10 جز واجب ہے واجب نہیں ہے، اس سلسلے میں شک تھا، اصل براءت وہاں پر جاری کی تھی۔ اب جزئیات سورہ میں ڈائریکٹ جو ہے اصل براءت جاری کی ہے۔ دو طریقے ہیں کہ براءت شرعیہ جاری کر سکتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ مبنا انحلال کی بنیاد پر حدیث رفع میں تو دونوں طریقے سے اصل براءت جاری کر سکتے ہیں، اما مبنا عدم انحلال آخوند انحلال کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قائل بے انحلال نہ ہونے کے باوجود، کہ جہاں پر براءت عقلیہ کو نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود براءت شرعیہ میں جب آخوند پہنچتے ہیں تو ان کے ظاہر الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی براءت شرعیہ میں کوئی معنی نہیں دیکھتے ہیں، براءت شرعیہ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مع ذالک کہ وہ براءت شرعیہ کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی تفصیل کا قائل نہیں ہے، عدم قول بفصل، اس لیے بالآخرہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مشکوک مورد میں، سورہ کے مورد میں اصل براءت جاری ہو سکتی ہے، ولو اقل و اکثر ارتباطی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابھی تک ہمارے سامنے نتیجہ آیا ہے۔ صلی اللہ علیہ